یوں کہہ لیجئے مرنے کے بعد 9 حسرتیں یا 9 آرزوئیں۔ جی سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پچھتاوا، حسرتیں، آرزو کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، پچھتاوے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ کو ملی ہو جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہو، لیکن آپ نے اپنی غفلت میں لا علمی کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت نہ جانی ہو اور اس کو ضائع کر دیا ہو، چاہے وہ وقت ہو یا کوئی چیز۔ اگر وہ قیمتی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور اس کا واپس آنا ناممکن ہے، تو وہاں پہ انسان کیا ہوتا ہے؟ پچھتاتا ہے، حسرت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ضائع ہو جائے یا مس یوز ہو جائے تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، اس کا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ سکیں۔ تو دنیا میں رہ کے تو ہو سکتا ہے یہ ہم کر سکیں، لیکن آخرت کے لیے ہم یہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس جہاں میں ہماری عقل اور آنکھیں دونوں کھلیں گی، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی عام کتاب یا کوئی اپنی بات یا بزرگان دین کی بات نہیں بتا رہی ہوں۔ 9 پچھتاوے ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ چھوٹی سی بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ تعینات کر دیے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ نامہ اعمال روز محشر ہمارے سامنے پیش ہوگا، جس کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں۔ جو کچھ ذرہ برابر بھی کیا ہوگا نا، وہ سب اس دن ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر انسان پچھتائے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں اللہ کی سن لیتا۔ یہ پچھتاوا جو انسان کرے گا وہ 100% کرے گا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے کچھ لوگ، میں نے جب یہ مثال اپنی خاص طور پہ لیکچر میں دی، لائیو لیکچر تھا، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کچھ سسٹر نے سوال کیا کہ جب قرآن مجید میں ایک چیز کا ذکر آ گیا کہ لوگ وہاں پہ جا کے پچھتائیں گے، تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے ہم سے تو یہ معاملہ ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہ 9 پچھتاوے ہیں، کچھ ایسی حسرتیں ہیں جو انسان بعد میں کرے گا، تو ہم پھر اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں کو پیدا کیا اور انسان کو عقل سلیم عطا کیا کہ اس کے ذریعے تم شر اور خیر میں تمیز کر سکو، اچھے برے کی تمیز کر سکو، رائٹ اور رانگ کو پہچان سکو۔ ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر کوئی جیسے گندا پانی ہو اور اس کی چھینٹیں اڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ وہاں سے گزریں تو آپ ان چھینٹوں سے بچیں گے کہ ادھر سے گزرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ اس لیے بچیں گے نا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ 9 پچھتاوے ایسے ہیں جو انسان کرے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ ہم اچھے لوگوں میں سے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں۔ ہم ان میں بھی تو ہو سکتے ہیں نا، بالکل ہو سکتے ہیں، ضرور ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے بچے رہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر علم حاصل کریں اور پھر اس جہاں کی بربادی سے بچ سکیں۔ اور دیکھیے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ اس آیت میں اندھا بنا رہنے کی کیا حکمت ہے؟ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ نہیں، جو آنکھیں ہیں لیکن عقل کا اندھا ہے، جس نے علم نہ حاصل نہیں کیا۔ قرآن مجید زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت ہے۔ جس نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا، جس نے اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، کیونکہ قرآن مجید ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جس نے اس دنیا میں اس کو دوست بنایا، قرآن مجید آخرت میں اس کا دوست ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن مجید سے کہ 9 کون سی ایسی حسرتیں، پچھتاوے اور آرزو ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں ہم جب اس کا علم حاصل کر لیں گے۔ انسان مرنے کے بعد 9 قسم کی آرزویں کرے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ یہ آرزو کرے گا، سورہ نبا آیت نمبر 40، یا لیتنی کنت ترابا۔
اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اس آیت میں جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوگا اپنے سامنے وہ ہے عذاب، اس کو عذاب نظر آ رہا ہوگا۔ جو کچھ اس نے زندہ رہتے ہوئے کیا، شر کیا کیا خیر کیا، جو بھی کیا وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، اور بتایا جا رہا ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے، جو نامہ اعمال تمہارے سامنے ہے، اسی کے عوض تمہیں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ چیخ چیخ کے پکار رہا ہوگا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ دوسری حسرت، سورۃ الفجر آیت نمبر 24، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ جب انسان مر جائے گا اور اس کی آنکھ اس دنیا سے بند ہو کر اس جہاں میں کھلے گی، تب وہ بول اٹھے گا کہ میں تو اب جاگا ہوں، اس جہاں میں تو میں سو رہا تھا۔ اور عقل اور شعور کے ساتھ اگر انسان زندگی نہ گزارے تو اس نے کیا کیا؟ آخر میں خسارہ اس کے ذمے آتا ہے۔ حسرت نمبر 3، سورہ حاقہ آیت نمبر 25، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اس وقت انسان پچھتائے گا، آرزو کرے گا کہ کاش یہ کتاب میرے ہاتھ میں نہ ہوتی، نہ دی جاتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو انسان جھٹلاتا رہا، اور جو اپنی مرضی میں آیا وہی لکھواتا رہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے ہمیں دیے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ انسان سوچے گا کہ میں ہوں یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، اور بہت بددلی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لے کر اس کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لے گا۔ آرزو نمبر 4، سورہ فرقان آیت نمبر 28، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر انسان اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے دوست اچھا بنائیں تاکہ آخرت میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ آرزو نمبر 5، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 66۔ زندگی میں کوئی بھی کام کریں اس میں یہ 2 ایلیمنٹ ہوں گے، تبھی وہ آپ کی نیکی، آپ کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ مثال سے سمجھاتی ہوں، نماز کس کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو نماز محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، وہاں پر ہم نے نماز محمدی اپلوڈ کر دی ہے، پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ حسرت نمبر 6، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ یہاں پر بات خاص طور پہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بدعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین کو مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد لوگ اس راستے کو تبدیل کر دیں یا اس میں کچھ ایجاد کر دیں نیا، دین کا حصہ بنا کر، تو ایسے لوگوں کے لیے وہاں پہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 173۔ یہاں پر کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کامیابی کیا ہے انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں؟ نماز۔ اذان میں ہم سنتے ہیں نا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو نماز پڑھنا ایکچولی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ روز محشر جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیوں آئے، اور وہ اس چیز میں افسوس کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم
نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بے نمازیوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ حسرت نمبر 8 سورہ کہف آیت نمبر 142۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس میں بات صرف بڑے بڑے شرک کی نہیں ہو رہی ہے، چھوٹے شرک کی بھی ہو رہی ہے۔ انسان کسی سے ڈر کر اگر جھوٹ بولے یہ بھی شرک ہے، اور اگر دکھاوے کی نماز پڑھے وہ بھی شرک ہے، تو اس سے بچیں۔ حسرت نمبر 9 یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ سورہ انعام آیت نمبر 27۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں بھی پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں پر جا کر انسان اس چیز کی خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تیرے اوپر پھر ایمان لاؤں گا، تیری نشانیوں پر عمل کروں گا۔ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی زندہ رہتے ہوئے ہم اس ساری چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ایسے لانا ہے جیسے اس کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اس دنیا میں آخرت کی زندگی کو کمایا جائے، اس کے ساتھ وہ معاملات رکھے جائیں جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہمیں کر سکیں۔ یہ وہ آرزوئیں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اسی لیے زندگی میں ہی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ وقت ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح ایک ایک لمحہ بہ لمحہ نکلتا جا رہا ہے۔ اس وقت کی قدر کریں، اپنے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیجئے اور اس کو اچھے کاموں میں لگائیے، تاکہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ وہاں پر عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔